پھر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ آرڈر کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ تم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس آیت میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جو سونا جو چاندی جمع کر کے رکھو گے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، جو مال رکھو گے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، تو تکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے گا تو یہ سونا اور یہ چاندی پہلے آگ میں رکھی جائیں گی اور گرم کی جائیں گی، اور اس کے بعد یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، پھر آگ میں تپایا جائے گا، اور فتکوا بہا جباہہم، ان کی پیشانی میں ان کو داغا جائے گا، جو سونا ہوگا جو چاندی ہوگا اس کو آگ میں تپا کے اللہ تعالیٰ پھر پیشانی کو داغیں گے، پیشانی میں وہ گرم چیز رکھیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد ان کے پہلو پر رکھا جائے گا، یعنی دائیں سائیڈ میں، بائیں سائیڈ میں، اور ان کے بیک سائیڈ میں رکھا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، اور جب وہ کہیں گے یہ کیا ہے تو ان سے کہا جائے گا ما کنزتم، جس کو تم نے جمع کیا تھا، لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے لیے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو آج اس کا مزہ چکھو جس کو تم لوگ جمع کرتے تھے۔ تو بڑی سخت وعید ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو بہت زیادہ قرآن مجید میں آرڈر کرتے ہیں، ایک ہے نماز، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی، اور اس کا ایک پراپر ہمارا سیشن ہوا تھا نماز کے تعلق سے۔ اور پھر دوسرا ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ زکوٰۃ کے بارے میں آرڈر کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے نماز ہے، نماز کو کہیں گے بدنی عبادت، جو باڈی کے ذریعے سے، جسم کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اب یہ باڈی کس نے دیا ہے، یہ کس کا فضل ہے، کس کا انعام ہے، کس کا گفٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ باڈی کے ذریعے سے نماز کی عبادت کرا رہے ہیں، اور نماز جس طریقے سے ہم سوتے ہیں، جیسے ایک اذان میں ایک سینٹنس ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز کس چیز سے بہتر ہے؟ نیند سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر ہم میڈیکل اس میں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ نیند بہت ضروری ہے صحت کے لیے، لیکن صبح کے ٹائم پہ سونا صحت کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہے، خراب ہے، صبح نہیں سونا چاہیے۔ اور نماز جو ہے جس طریقے سے نیند ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے نماز ہماری روح کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ بدنی عبادت ہے نماز، اور مالی عبادت جس کو ہم مال کے ذریعے سے کرتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہے یہ تمہاری محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے جو بہت محنت کرتا ہے لیکن اس کو بہت ہی کم مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا فضل ہے، اور میں سب سے بہترین ڈسٹریبیوٹر ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ اور جب ہم لوگ زکوٰۃ کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی مستحق کو دیتے ہیں، کسی مسکین کو دیتے ہیں، کسی کو بھی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ میرے پاس آ رہا ہے۔ اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تجدوہ عند اللہ وخیر واعظم اجرا، ہم آسمانوں پہ اس پیسوں کو یا اپنی اماؤنٹ کو پھینک نہیں رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے لو، اس کو قبول کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی جاننے والے کسی غریب کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم نے غریب کی اگر مدد کی، کسی یتیم کی مدد کی، کسی مسکین کی مدد کی، تم نے زکوٰۃ نکالا، تو پراپرلی ڈائریکٹ تم مجھے دے رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مالدار ہیں،
اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے کہیں گے بھی. ایک سوال اللہ کا یہ بھی ہوگا کہ تمہیں ہم نے اپنا فضل دیا تھا، اپنے انعام دیا تھا، یعنی تمہیں پیسے دیے تھے، اور جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جب مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تو تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے. تو بندہ سامنے سے کہے گا اللہ تو غنی ہے، تو ہی تو ڈسٹریبیوٹر ہے، تیرے ہی پاس تو پورا خزانہ تھا، تو ہی تو بانٹنے والا تھا، اور تو نے ہی تو ہمیں دیا تھا، تیرا ہی مال تھا سارا، چاہے جتنا تو چھین لیتا. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے میں نے تجھے کچھ ٹائم کے لیے مالک بنایا تھا، اس کا کچھ حصہ دیا تھا تجھے، اور تیرے پاس میں وہ غریب بندہ آیا تھا یا جس کو تو جانتا تھا، لیکن تم جمع کر کے اپنے پاس رکھتے گئے اور اس کو نہیں دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی دوسری آیت میں کہتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، یعنی بربادی اور ہلاکت ہوں ان لوگوں کے لیے بھی جو کیا کرتے ہیں، مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، وَعَدَّدَ، اور اس کو کیا کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں. ایک ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے بعد ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. تو ہمارا جو وہ ہے آیت کا کہ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جو لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں، ان کو گنتے رہتے ہیں، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور گمان کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں یا خیال کرتے ہیں کہ یہ ان کا مال ان کو ہمیشہ ہمیش اس دنیا میں رکھنے والا ہے. اور یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. کلا، قارون جیسا مالدار انسان بھی اس دنیا سے چلا گیا، فرعون جیسا مالدار انسان بھی اس دنیا سے چلا گیا، بہت بڑے بڑے مالدار آئے اور اس دنیا سے چلے گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، تم لوگ بتاؤ کہ تمہارا مال تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے یا تمہارے وارثوں کا مال؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا مال، ہمیں ہمارے مال سے زیادہ محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم زندگی میں خرچ کرتے ہو، جس کو تم زندگی میں کسی کو دے دیتے ہو، وہ تمہارا مال ہے. تمہارے مرنے کے بعد وہ تو آٹومیٹک تمہارے وارثوں کی طرف چلا جائے گا. یہ بیٹی کا ہو گیا، وہ بیٹے کا ہو گیا، وہ ان کا ہو گیا، وہ ان کا ہو گیا. اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وہ تمہارا مال نہیں رہا. زندگی میں تمہارا مال ہے وہ. تو اپنی زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے مال کا حساب لگانا ہے، اور مال کا حساب لگا کے اس کو غریبوں تک پہنچانا ہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ پہلی چیز، پہلا پلر اسلام کا یہ ہے کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا. تو ہمارا نماز بھی ہو گیا، ایمان بھی ہو گیا، شہادہ بھی ہو گیا. آج جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے زکوٰۃ کا. تو زکوٰۃ دینا یہ پلر ہے اسلام کا. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر کوئی دیتا نہیں ہے تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے. ایک وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے بعد میں خلیفہ بنایا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو. تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب تک یہ زکوٰۃ کا سسٹم تھا، ابھی زکوٰۃ کا سسٹم ختم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگیں کی تھی، اور جو ٹائم ملا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ اسی میں ختم کر دیا تھا کہ تم لوگ زکوٰۃ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کیسے ہو سکتے ہو. نماز ہمیشہ کے لیے فرض ہے، زکوٰۃ ہمیشہ کے لیے فرض ہے، روزے ہمیشہ کے لیے فرض ہیں. یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو نماز پڑھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو زکوٰۃ دیں گے، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ ابدی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مدینے میں خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگ مان نہیں رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر کوئی بولے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں ما محمد الا رسول، محمد بھی ایک اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے نبی گزر چکے ہیں.
پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ حی ہے لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جو شخص من کان یعبد محمدا فهو قد مات، اور جو شخص کہتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو یقین جانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ تب صحابہ میں جان آئی، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے حافظ تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا یہ آیت ابھی ابھی اتر رہی ہے، جبکہ میں خود قرآن کا حافظ تھا لیکن میرے ذہن میں یہ والی آیت نہیں تھی۔ تو زکوٰۃ کے اس وقت کے لوگ، کچھ لوگ منکر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑی محنت کی اور واپس سے وہ لوگ اس بات پر آئے کہ ہاں زکوٰۃ دینا ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم ایک اسلام کے پلر کو ڈھا دینے والے ہوں گے، ختم کرنے والے ہوں گے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ یہ ورڈ ہے عربک کا، ایک ورڈ ہے تزکیہ، تزکیہ سے نکلا ہے، یعنی پاک کرنا، صاف کرنا، پیور کرنا، خالص کرنا، بہتر کرنا، اچھا کرنا، یہ ساری میننگ ہے زکوٰۃ کی اگر ورڈ کے حساب سے ہم دیکھیں تو جب ہم اپنا مال میں سے غریبوں کو جب حصہ نکال کے دیتے ہیں تو جو بچتا ہے ہمارا مال تو اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے اس کو پاک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مالدار ہونا ہے تو خرچ کرتے رہو، زکوٰۃ نکالتے رہو، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں دیں گے کہ تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور آج صحیح سے ہم پراپرلی حساب لگا نہیں رہے، اندازہ لگا نہیں رہے، اور بس جیسے من میں آ رہا ہے ویسے دے رہے۔ باقاعدہ اس کا پورا حساب ہونا چاہیے، ایک ایک روپے کا حساب کر کے ہم کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ زیادہ نکلے کم نہ نکلے۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے، غریبوں کا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ زبردستی لاگو نہیں کر دیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ جو دوسرے مسلمان ہیں جن کے پاس میں پیسے نہیں ہیں، اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہو اپنی تو ان کی بھی بہترین زندگی ہوگی، تو اکنامیکل سسٹم بہترین ہو جائے گا۔ آپ سوچیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو زیرو تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ زیرو تھے، ایک بھی روپیہ لے کے، ایک بھی درہم لے کے، ایک بھی پراپرٹی لے کے مدینہ نہیں آئے تھے، ایک دم خالی ہاتھ آئے تھے مدینہ۔ اب یہاں پہ مدینے میں ان لوگوں نے ایک دم زیرو سے اسٹارٹ کیا اور محنت کرتے گئے اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کو لے کر ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو زکوٰۃ دیں۔ ایک وقت وہ آتا ہے، سب انکار کرتے ہیں کہ میرے پاس ہے الحمدللہ، مجھے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بناتے ہیں جس کو بیت المال کہا جاتا ہے، کہ اب مسلمانوں کی زکوٰۃ وغیرہ یہاں پہ رکھی جائے گی، اور جب ضرورت ہوگی تو کیا کیا جائے گا، اس کا استعمال کیا جائے گا۔ یعنی چند ہی سالوں میں ایسا اکنامیکل سسٹم ڈیولپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ ہی دنوں میں لوگوں سے غربت دور ہو گئی، فقیری دور ہو گئی۔ لوگ کہتے تھے نہیں الحمدللہ میرے پاس زکوٰۃ ہے، میں غریب نہیں ہوں، مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ تو اگر اسلام کا یہی ایک حصہ، اسی کو پراپرلی جتنے امیر ہیں، جتنے مالدار ہیں، وہ اپنے جو اسلام کا 2.5% کہا گیا ہے، اگر وہ پراپرلی نکالیں تو پھر کوئی مسلمان نہیں، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اور ہم دیکھیں آج سب سے زیادہ غریبی، غربت، فقیری دیکھتے ہیں تو ہم مسلمانوں میں ہیں۔ اب جو ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ پلیز کسی کا مائک انمیوٹ ہے، میوٹ کر لو۔ بڑا ہو جاتا ہے۔ جی، اب یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کر کے گئے، بتا کے گئے، دکھا کے گئے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ 3 چیزوں میں ہوتی ہیں۔ پہلی سونا، ہر بڑھنے والی چیز جو بڑھے، اور وہ جیسے سونا بڑھتا ہے
चांदी बढ़ता है, पैसा जो करेंसी है वो बढ़ती है, घटती है, तो इन पे क्या है, ज़कात है। अब सोने के हिसाब से अगर हम देखें तो सोना अगर 7.5 तोला है तो उसके हिसाब से हम ज़कात निकालेंगे। अगर चांदी का देखें तो 52.5 तोला। अगर सिर्फ हमारे पास सोना ही है, बिल्कुल भी चांदी नहीं है, बिल्कुल भी कैश अमाउंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तब हम 7.5 तोला वाला सोने से अपना हिसाब लगाएंगे, अंदाजा लगाएंगे। अगर हमारे पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है, और आज के टाइम पे यही है कि हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, और करेंसी भी है, अमाउंट भी है, तो हम फिर चांदी का अंदाजा लगाएंगे, चांदी का हिसाब लगाएंगे, और चांदी के हिसाब से फिर क्या करेंगे, हम अपनी ज़कात को अदा करेंगे। फिर 7.5 तोला का हिसाब नहीं लगाएंगे, उसका रेट देखेंगे कि क्या रेट चल रहा है। और ये स्पेशल हम लोग इस्लामिक तौर पे कम मालदार होते हैं कि अगर लड़की है तो जब शादी होती है तो उनको जेवर मिलते हैं, हार वगैरह, अंगूठी वगैरह, तब वो उसके मालिक होते हैं। तो उस दिन उनको नोट कर लेना है कि मेरी ये इस दिन शादी हुई है, घर वालों की तरफ से, अम्मी अब्बू की तरफ से, या हस्बैंड की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से मुझे कौन से दिन कितना गोल्ड मिला है, या कितना सिल्वर मिला है, या कितना पैसा मिला है, उसको मार्क कर लेना है। कि जैसे 20 जनवरी को शादी हुई, तो 20 जनवरी को शादी हुई है, तो आज आपके पास में इतना माल आपको मिला है, कि सोना चांदी अमाउंट। उससे पहले हाँ किसी के पास है अगर, तो उससे पहले अंदाजा लगाएंगे जिस दिन वो खरीदेंगे। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जिस दिन शादी होती है उस दिन हम मालिक बनते हैं, लड़कियों को स्पेशल। और लड़के या लड़कियां जो जॉब करती हैं, और जॉब करने में जब वो देखें कि अभी सैलरी हमारी कितनी हो रही है, और वो 52.5 तोला चांदी के बकद्र पहुंच रही है क्या। 52.5 तोला चांदी कितने को कहेंगे, तकरीबन 250 दिरहम, 250 ग्राम के आसपास होगी, यानी 500, 1 तोला 11.65, 11.65, 11.65, तकरीबन 7.5 तोला पहले हम देखेंगे तो 85 ग्राम के आसपास जाएगा, 7.5 तोला जो सोने का निसाब है। फिर अगर हम चांदी को देखते हैं और वो करते हैं 52.5 तोला से 11.65, तो तकरीबन 595 ग्राम होगा। 595 ग्राम चांदी का जो रेट है अराउंड वो 55 या 52-55 के आसपास है, चांदी का जो रेट है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक अंदाजा लगा लेंगे, जैसे कि 52.5 तोला चांदी का जो अमाउंट है, जो रेट चल रहा है, वो हम आराम से गूगल भी कर लेंगे, तो हमको डेली बेस पे वो रेट मिल जाएगा। वो घटता बढ़ता रहता है। तो हमने देख लिया कि 52.5 तोला चांदी का रेट कितना है। 52.5 तोला चांदी का रेट जैसे आज 50,000 है, तो आज हमको ये, मैं 50,000 का मालिक हो गया। इन तीनों चीजों को मिला के, मेरे पास चांदी है, मेरे पास सोना है, मेरे पास कैश अमाउंट है, मैंने देखा कि इनकी रकम कितनी हो रही है। ये 52.5 तोला चांदी की अमाउंट की इतनी पहुंच रही है क्या, यानी 50,000 के करीब पहुंच रही है क्या। अगर 50,000 के पास पहुंच गई है इन तीनों को मिलाकर उसकी अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, आज हम डेट लिख लेंगे कि जैसे आज की डेट है 22, 22 है ना, 22 फेब। आज हमारे पास समझो 50,000 आए हैं, और 50,000 चांदी की रकम पहुंच रही है, 52.5 तोला चांदी 50,000 में मिल रही है, तो समझो हम आज इस्लाम की नजर में क्या हो गए, मालदार हो गए। अब इसको आज हमने नोट कर लिया कि आज 22 फेब है। अब अगले साल जब 1 साल गुजर जाएंगे, अब हमारे ऊपर क्या होगी, जक़ात होगी। आज ही मालिक बने हैं, आज ही नहीं देना है, देना कब है, 1 साल गुजरने के बाद, जब 1 साल उस पर गुजर जाए। और कभी ऐसा होता है कि बीच में कम ज्यादा होगा, तो शुरू का देखेंगे और लास्ट का देखेंगे। अगर बीच में कम ज्यादा भी हुआ है तो हम लोग वही अमाउंट निकालेंगे जो उस दिन है, लास्ट दिन है जिस दिन हम हिसाबो किताब कर रहे हैं 1 साल का। यानी 50,000
پہلے دن تھا 22 فروری کو، 22 فروری 2025. پھر ہم اگلے سال 22 فروری 2026 کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس زیادہ ہوا، 50,000 سے 60,000 ہوا، 50,000 سے 55,000 ہوا. تو ہم اب یہ جو 5,000 ہیں ہم کو کب ملے ہیں؟ ان 5,000 میں ابھی سال نہیں گزرا ہے. ہمارا سال کتنے میں گزرا ہے؟ 50,000 میں، جو ہم نے 50,000 کو وہ کیا تھا. تو جب جب ہمارے پاس بڑی اماؤنٹ آئے اس کو ہم ایڈ کر لیں اور ڈیٹ لکھ دیں، کیونکہ ابھی جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے وہ کیا بنایا ہے؟ ہر سال زکوٰۃ کی رقم جو نکالنی ہے وہ کب نکالنی ہے؟ رمضان میں نکالنی ہے. غریب صرف رمضان میں ہی نہیں ملتے ہم کو، مسکین صرف رمضان میں ہی نہیں ملتے، یتیم صرف ہم کو رمضان میں ہی نہیں ملتے. تو ابھی کیا ہو گیا ہے، سارے مسلمانوں کی زکوٰۃ ایک ہی مہینے میں نکلتی ہے. وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا. اس طریقے سے ہر جو بھی غریب نہیں بھی ہوتا ہے وہ بھی غربت کی چادر اوڑھ کے باہر آ جاتا ہے کہ مسلمان کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کیا کریں؟ زکوٰۃ نکالیں. جس دن ہم مالدار ہوئے ہیں اس دن کا ہم حساب لگائیں اور اس حساب کے حساب سے جب اس پہ سال گزر جائے اس دن کیا کریں؟ ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں. تو اس طریقے سے ہر ایک آدمی الگ دن کیا ہوگا؟ مالدار ہوگا، اور اس کی زکوٰۃ جو نکلے گی الگ دن نکلے گی. سمجھو محمد کی دوسرے دن ہے، محمد کی 22 فروری کو ہے، پھر سالم ہے ان کی 1 مارچ کو ہے، زکریہ ہے ان کو 5 مارچ کی ہے. تو اس طریقے سے الگ الگ دنوں میں جو یتیم ملیں گے، جو مسکین ملیں گے، جو غریب ملیں گے، ان تک برابر ہمارا زکوٰۃ کی اماؤنٹ پہنچ جائے گی. اب زکوٰۃ کی اماؤنٹ سب سے کم جو ہے، یعنی جو ہم اندازہ لگائیں گے دیکھیں گے، وہ کس پہ دیکھیں گے؟ ہم چاندی کی اماؤنٹ دیکھیں گے کہ چاندی 52.5 تولہ کتنی کی مل رہی ہے. اس کو ہم حساب اپنا نصاب متعین کریں گے اور اس کے حساب سے ہم کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے. اسی طریقے سے اگر استعمال والی چیز ہے، جیسے گھر ہے ہمارے پاس جس میں ہم رہ رہے ہیں، یا ہمارے پاس 4-5 فلیٹ ہیں لیکن ہم نے ان کو رینٹ وغیرہ میں نہیں دیا ہوا، جس سے کرایہ ہے، وہ میرے یوز کے ہیں، میں کبھی 5 مہینے ادھر رہ رہا ہوں، 5 مہینے ادھر رہ رہا ہوں، پھر 10 مہینے ادھر جا کے رہ رہا ہوں، تو میرے 4-5 فلیٹ ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. میں نے کوئی فلیٹ لیا خریدنے کی نیت سے کہ میں کیا کروں گا، ابھی فلیٹ لے رہا ہوں اور اس کو کیا کروں گا اگلے سال یا جب بھی اماؤنٹ آئے گی بڑی اس کو نکال دوں گا. تو میری نیت ہے کس چیز کی؟ بیچنے کی. اب جتنے کا میں نے فلیٹ لیا ہے اس کا حساب کر کے 1 سال کے بعد کیا کریں گے؟ ہمارے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی، زکوٰۃ دینا رہے گا. جن زیورات کو، جن گولڈ کو اور جو چاندی کو ہم یوز کرتے ہیں، پہنتے ہیں، ان پر بھی سال گزرے گا تو ہمارے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے عورتوں کے پاس اور عورتوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو عورتوں نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ سانپ بن کے آئیں تمہارے پاس میں تم کو ڈسنے کے لیے؟ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم ان کی کیا نکالو؟ زکوٰۃ نکالو. تو جو رکھا ہوا ہے، جو پہنتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، ان سب پر زکوٰۃ ہے. پھر ایک چیز جو بڑی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم گاڑی، کتنے بھی گاڑی ہم استعمال کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہمارے خود کے استعمال کی، ہم کتنی بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے موبائل فون، لیپ ٹاپ یا وہ چیزیں جو ہم اپنے بزنس میں استعمال کر سکتے ہیں، مشینریز ہیں، کافی مہنگی مہنگی مشینیں لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہمارے کمانے کے ذریعے ہیں، بیسز ہیں وہ ہمارے. زکوٰۃ کن پر ہوگی؟ جیسے میں نے بتایا تھا شروع کی ایگزامپل، فلیٹ ہے میرا اور وہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ رینٹ پہ دے دیا ہے. تو رینٹ پہ دیا ہے تو جو اماؤنٹ آئے گی اس کو دیکھیں گے کہ کب یہ نصاب بنے گی، کب یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر جائے گی، کب یہ 595 گرام چاندی کی اماؤنٹ بنے گی، تب جا کے اس پہ سال گزرے گا جب جا کے زکوٰۃ ہوگی. تو اس کے کرائے پہ، اس کی اماؤنٹ پہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے زکوٰۃ دینا ہے. اور جو استعمال کی کوئی بھی چیز ہو جو ہمارے خود کے استعمال کی ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے.
اور جو ہم سونا چاندی استعمال میں بھی یوز کرتے ہیں تو ان کی بھی زکات ہے. اور جیسے دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بھی سلور کوئی بھی میٹل سے کی چیز پہن رہے ہیں یا کوئی ہیرا ڈائمنڈ وغیرہ پہن رہے ہیں تو اس میں بھی زکات نہیں ہے. اسی طریقے سے الگ الگ پتھر ہیں، الگ الگ اسٹونز ہیں جو بڑے مہنگے ہیں، ان پر بھی کوئی زکات نہیں ہے. زکات صرف سونا ہے، چاندی ہے اور کیش اماؤنٹ ہے. اور ان پر سال گزرنا ضروری ہے. جب سال گزرے گا تب زکات ہوگی. اور سب کا سال رمضان میں نہیں گزرتا ہے، تو ہم کو فکس نہیں کرنا ہے کہ رمضان میں ہی ہم نے زکات ادا کرنی ہے. اور سب سے بہترین جگہ جو ہے زکات کو دینے کے لیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم غریبوں میں دیکھیں، اور غریبوں میں اسپیشلی ان لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے رشتہ دار ہوں. رشتہ داروں میں صرف اپنے اوپر کے لوگوں کو چھوڑ دیں، جیسے باپ، دادا، پردادا اور پھر اوپر کے جتنے بھی ہوں، ان لوگوں کو زکات نہیں دے سکتے. پھر اس کے بعد نیچے کے لوگوں کو دیکھ لیں، بیٹا، بیٹی، پھر نواسا، پوترا، پوتری، پھر اس کے نیچے کی اپنی نسلوں کو نہیں دے سکتے. باقی تمام رشتہ دار کو دے سکتے ہیں. ہسبینڈ وائف کو نہیں دے سکتا، وائف ہسبینڈ کو نہیں دے سکتی زکات کی اماؤنٹ. اور زکات کی اماؤنٹ صرف اور صرف مسلمانوں کو دیا جائے. اور ان کو بھی جن کو دیکھا جائے، جن کو معلوم کیا جائے کہ جب زکات دیں ہم تو دیکھیں، ذرا غور کریں، کسی کے بھی اوپر آنکھیں بند کر کے ہم زکات نہ دیں. زکات ہماری ادا نہیں ہوگی اگر ہم اندھے اور بہروں کی طرح زکات ادا کرنے لگے. ہم حساب کتاب اس کا مینٹین کر کے رکھیں، برابر کر کے رکھیں، پھر ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ کون مستحق ہے، کہاں ہم زکات دیں. مدرسوں میں ہم زکات دے سکتے ہیں، بہت بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم مدرسوں میں زکات دیں. لیکن اس میں بھی ہم خاص طور سے دیکھیں کہ مدرسہ کیسا مدرسہ ہے، مدرسے میں کیسے بچے ہیں، اور مدرسے میں کیا رہائش ہے، کیا یہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، کیسی تعلیم سسٹم ہے. ہیں بھی کہ نہیں ہے بچے. کتنے سارے فراڈس معلوم ہوتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن بن سنور کے آتے رمضان میں، داڑھی ٹوپی ماشاءاللہ جبا وبا پہن کے آتے، مدرسے کے فوٹو ووٹو بھی دکھاتے اور لے کے آ کے ہم سے زکات لے کے چلے جاتے. ہماری زکات نہیں ہوگی. ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہے مدرسہ مستحق کہ نہیں، وہاں پہ بچے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم معلوم کریں، ہم دیکھیں کن جگہوں میں استعمال ہو رہی ہے ہماری زکات. تو پھر اس سے اگر ہم دیکھیں گے نہیں تو ہمارے غریبوں کا حق کیا ہو جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. مسلمان اور غریب بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں اپنے چاچا میں، دیکھیں اپنے ماموں لوگوں کو دیکھیں، خالو لوگوں کو دیکھیں، دور کے رشتہ داروں کو دیکھیں. اگر کوئی غریب ہے، ہمارا خود کا بھائی اگر غریب ہے، ہماری خود کی بہن اگر غریب ہے، تو سب سے پہلے ان کو دیں ہم زکات. ان کو ہم زکات کی اماؤنٹ بالکل دے سکتے ہیں، سگے ماموں کو، سگے خالو کو، سگے چاچو کو، ان سب کو دے سکتے ہیں. صرف باپ دادا کی لائن سے نہیں، بیٹے پوترا بیٹی کے لائن سے نہیں. باقی ہم سب کو کیا کر سکتے ہیں، زکات دے سکتے ہیں. تو زکات کا پہلے ہم نے اچھے سے حساب لگانا ہے اور اس کے بعد دینا ہے، اور مستحق لوگوں کو دینا ہے. کہ قرآن مجید اس کے بارے میں بہت سخت ہے. جو لوگ زکات کی اماؤنٹ کو روکتے ہیں یا پراپرلی زکات کو نہیں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وہ میرا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتے ہیں کہ صرف مجھے تم لا کے دو یا اوپر اچھالو میں کیچ کر لوں گا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تمہارے ہی میں دیکھو، تم جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، جن کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دو. اور غریب اور مستحق کیسے ہم سمجھیں گے؟ اگر اس کے پاس رہنے کا گھر ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن پتہ نہیں کون سی پرابلم آ گئی ہے کہ وہ کما نہیں پا رہا ہے، تو ہم اس کو بھی زکات دے سکتے ہیں. اور ہم ایک دم باریکی چیز نہیں ڈھونڈیں گے، کتنا اماؤنٹ ہے اس کے پاس میں، کتنا نہیں ہے. ہم دیکھیں گے، آبزرو کریں گے، دور سے ایک معائنہ کریں گے، سمجھ میں آیا کہ ہاں اس کے پاس استعمال سے زیادہ کی چیز نہیں ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی اماؤنٹ اس کے پاس نہیں ہوگی جو جمع پونجی ہو اس کی، تو حقیقت میں کیا ہے، مستحق ہے. اور جس کے پاس میں اس سے بڑھ کر ہے، اس سے زیادہ ہے، تو اس سے کہا جائے گا بھائی اپنے پاس جو اماؤنٹ ہے تمہارے پاس 52.5 تولہ چاندی سے، تم خود ہی زکات دینے والے ہو، زکات لینے والے کیسے بن رہے ہو؟ اور زکات میں پراپرلی مالک بنانا رہتا ہے کسی کو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں تم کو زکات دے رہا ہوں، رکھو میری زکات کو.
اور زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے دینے والے کو، یعنی مجھے دینا ہے، جیسے میں جا رہا ہوں سلیم کو زکوٰۃ دینے، تو میں ان کو چپ چاپ زکوٰۃ کی اماؤنٹ دے سکتا ہوں کہ بھائی یہ پیسے لے لو، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں بس، اور میری نیت ہوگی کہ یہ میں زکوٰۃ کی اماؤنٹ میں نے جو حساب کتاب لگایا تھا وہ اماؤنٹ دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے کسی مدرسے میں دے رہا ہوں تو ان کو وکیل بنا رہا ہوں، وکیل اس طریقے سے بنا رہا ہوں کہ یہ جو مال زکوٰۃ کا میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ پراپرلی غریبوں میں کیا کرنا، غریبوں کے بچوں میں، ان کی پڑھائی میں، ان کے کھانے میں، ان کے کپڑے میں آپ تقسیم کرنا، بھروسہ کر کے ان کے اوپر کریں کہ ہاں یہ یقیناً کریں گے تو ان کو زکوٰۃ دیں، ان کو پراپرلی مالک بنائیں۔ اور یہ مسجد میں زکوٰۃ کی اماؤنٹ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے دوسرے کوئی کام ہے کہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں اور وہاں پہ ہر طریقے کے لوگ ہیں، تو ہر طریقے کے لوگوں میں نہیں دیا جائے گا، معلوم کیا جائے گا، اگر وہ مستحق ہے تو ضرور دیں گے جا کے۔ روڈ کا کام چل رہا ہے، تھوڑی اماؤنٹ دے دو، اس میں نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ جو صدقہ بھی کچھ جگہ ہیں، کچھ پلیسز ہیں، ان میں دیں گے، اور یا کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں ہم دے دیں گے۔ لیکن زکوٰۃ کے کچھ رولز ہیں، غریبوں کو ڈھونڈ کے دینا، یتیموں کو ڈھونڈ کے دینا، یتیم بھی جو وہ ہو جس کو ضرورت ہو، جو حقیقت میں غریب ہو، مسکین ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یعنی زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کا حق ہے کہ جو کوئی مسافر آ گیا اور اس کے پاس اماؤنٹ ختم ہو گئی ہے، وہ گھر نہیں جا سکتا، تو اتنی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، اس کو ہم مدد کر سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی حج کرنے کے لیے نکلا، خوب سارے پیسے لے کے نکلا تھا، وہ مالدار تھا تبھی تو حج کرنے جا رہا تھا، اب پتہ نہیں اچانک سے اس کے اوپر حملہ ہو گیا، اٹیک ہو گیا، یا اس کا مال چھن گیا، تو ایسے لوگوں کو بھی کیا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب وہ اپنا سفر شروع کر چکے ہوں، آ چکے ہوں، مکہ میں ہوں یا مدینے میں ہوں، اور ان کا مال غائب ہو گیا، چوری ہو گئی یا اٹیک ہو گیا، اور وہ کسی بھی ذریعے سے اپنا مال نہیں منگا سکتے، تو ایسے لوگوں کو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور جو علم حاصل کر رہے ہیں اور حقیقت میں غریب ہیں، جیسے مدرسوں میں بچے ہر طریقے کے رہتے ہیں، مالدار بھی رہتے ہیں، غریب بھی رہتے ہیں، تو مدرسوں میں کیا رہتا ہے، جو مالدار رہتے ہیں ان کی فیس متعین ہوتی ہے کہ تمہاری خوراکی فیس اتنی اتنی ہے، کیونکہ تمہارے گھر سے خود زکوٰۃ نکل رہی ہے، تم زکوٰۃ کا کیسا کھاؤ گے؟ اور کچھ بچے ایسے رہتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں تو انہیں وہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جی، آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ؟